وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ کافر کہتے ہیں ان کے رب کے پاس سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ فرما دیں کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اسی کو ہدایت ملتی ہے جو اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے اچھائی ہے اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کا ذکر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دلوں کا چین ہوتا ہے، روح کی تسکین ہوتی ہے۔ انہیں ذکر اللہ مبارک ہو۔ ان کا عمل قابل رشک ہوتا ہے۔ انہیں کیسی اچھی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ان پہ خیر و برکت کا مینہ برس رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ذکر کی عادت ڈالیں۔ شروع میں آپ تسبیح اٹھا لیں۔ تسبیح اٹھانا کوئی مستحب مباح نہیں ہے، صرف ایک الارم ہے کہ آپ کو یاد دہانی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہے، ورنہ انگلیوں پہ ذکر کریں، ان انگلیوں سے قبر میں نور پھوٹے گا۔ اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ بہت سی تسبیحات ہیں، آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ درود شریف کی بھی کثرت کریں، اور ذکر کی لذت ذاکر محسوس کر سکتا ہے، بتا نہیں سکتا، اس لیے جب تک آپ خود ذکر میں انوالو نہیں ہوں گے آپ اس کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے پاک ہے، ناپاک سے مراد بات بے وضو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور خواتین ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کر سکتی ہیں۔ زبان سے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں ہوتی، تو آپ ان دنوں میں مخصوص ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر آپ کثرت سے کریں۔ آپ ذکر کرتے کرتے دیکھیں گے کہ آپ کے کام غیب سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کسی طرح استغفار کی جتنی تسبیحات ہیں ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو جڑ جائیں تسکین کے ساتھ، اسی سے سکون ملے گا، اسی سے تسکین ملے گی۔ باقی جتنے مرضی اپنے دکھ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں، نہ سکون ملے گا نہ تسکین ملے گی۔ ان کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کیا؟ توبہ جنت کے درخت کا نام ہے جس کی ٹہنیاں سارے جنت میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر گھر میں اس کی ایک شاخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے توبہ خود اپنے ہاتھ سے موتی کے دانے سے بنایا اور اسے پھیل جانے کا حکم دیا۔ ابن جریر کی روایت ہے، چنانچہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھیل گیا۔ اس کی جڑ جنت کی نہروں کا منبع ہے۔ شہد، شراب، پانی اور دودھ کی نہریں توبہ ہی سے نکلتی ہیں۔ فرمایا توبہ جنت کا درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، اسی کی کلیوں سے جنت والوں کے کپڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھ دیا اور آپ پر ایمان لیا ہے اسے مبارک ہو۔ آپ نے بھی یہ جواب دیا اور یہ بھی فرمایا بلکہ اس سے بھی مبارکباد ہو جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ اس نے پوچھا توبہ کیا؟ فرمایا جنت کا ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، جنت والوں کے کپڑے اسی کی کلیوں سے بنائے جاتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کی مسافت 100 سال میں بھی طے نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں تیز رفتار گھوڑا سوار آیا، گویا کہ وہ تیز رفتار گھوڑا سوار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم چاہو تو وہ ذل ممدود سورۃ واقعہ کی آیت پڑھ لو۔ مسلم احمد کی روایت میں کہ 70 یا 100 سال بھی اس کا سایہ طے نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ ہم نے اسی طرح آپ کو سمت میں مبعوث فرمایا جس سے قبل بہت ہی امتیں آ چکی، تاکہ آپ پر ہماری طرف سے جو وحی ہو رہی ہے آپ انہیں سنا دیں۔ یہ تو مہربان اللہ کو ہی مانتے ہی نہیں، آپ فرما دیں کہ میرا رب تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اسی پہ بھروسہ اور میں اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانے والا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اگر قرآن سے پہاڑ متحرک کر دیے جاتے، یا اس سے زمین ریزہ ریزہ کر دی جاتی، یا اس سے مردوں سے باتیں کروائی جاتی، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ تو پھر کیا مومنوں کو اس پر اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو راہ راست پر لے آتا؟ ان کافروں کو تو ان کے کرتوتوں کی بدولت کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے آس پاس اترتی رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ نہ آ پہنچے۔ یاد رکھو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہاں قرآن کی فضیلت کا بیان ہے جو رب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یعنی اگر پہلی کتابوں میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس سے پہاڑ چلتے، زمین ٹکڑے ہوتی، مردے باتیں کرتے،
قرآن ہی میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ اعجاز ہے کہ تمام انسان اور جن مل کر بھی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے، لیکن افسوس اللہ کو نہ ماننے والے قرآن جیسی اعجاز والی کتاب مقدس کو بھی ٹھکرا رہے ہیں۔ ان بے ایمانوں کا معاملہ اللہ کو سونپ دے، تمام چیزوں کا مالک اور خالق وہی ہے، یعنی ان کو ہدایت نہیں ملنی۔ اس سے پہلے سارے معجزات یہ دیکھتے آئے، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نا، وہ بھی کر لیا انہوں نے، ہر چیز ان سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، کہا گیا کہ اللہ کو دیکھنا ہے، ان کے جو ساتھ گئے تھے 70 بزرگ، تو اللہ نے تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، سب کچھ دیکھ دیا، اس کے باوجود ان کی کرتوت کیا تھے؟ انکار ہی کیا۔ تو جس نے اللہ کو پانا ہے اس نے اپنے رب کو شاید کے قریب پا لینا ہے، اور جس نے نہیں رب کو ماننا اس کو رب کسی چیز میں بھی نظر نہیں آنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ سمپل سی بات ہے جو قرآن پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان مذہب ہے، بس ایک اللہ کو مان لو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی صلاحیت لگتی ہے، بلکہ بہت سے جھمیلوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہو۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ دنیا میں اگر آپ کا جیسے شوہر ہے، وہ کہتا ہے، انسانوں کی اللہ کی مثال ہے، اللہ کی مثال اس پہ فٹ نہیں آتی، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، کسی اور سے بھی کرتا ہوں، ساری پراپرٹی تمہارے نام رکھتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دو کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، تو آپ کہتی ہیں بھاڑ میں گئی ساری پراپرٹی، ٹھیک ہے؟ یہی معاملہ بندے اور اللہ کا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی خیر ساز نہیں، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی واحد ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو سارا آپ کا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی آپ کے میرا داتا، میرا غوث، میرا سخی، میرا ولی، میرا مالک، میرا مولا کچھ مشکل کے ساتھ کوئی اور ہے، تو اللہ کے پاس رکھو پھر اپنی ساری عبادتیں، جاؤ اسی کو دو جس پہ تکیہ کیے بیٹھے ہو۔ سمپل سی بات ہے، دنیا میں دیکھ لیں، جب انسان دنیا کی محبت کرتا ہے نا تو ایک ہی بندے سے کرتا ہے، چیپ سی محبت ہوتی ہے، سب بچوں سے ماں کرتی ہے لیکن کوئی ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بیویاں شوہر سے کرتی ہیں، شوہر بیویوں سے کرتے ہیں، دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتے۔ بیوی کہ جی میرا دودھ والا آتا ہے، دودھ دے دے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اسے گپ شپ لگا لیا تو میرا دل بہل جاتا ہے، دے گا شوہر اجازت؟ نہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے کو بھی رکھوں، اللہ کے بھی گن گاؤں، اللہ کا بھی ذکر کروں، اور ساتھ میں غیر الہوں کے بھی گن گاؤں، اور مولا مشکل کشا بھی کہوں، غوث بھی کہوں، داتا بھی کہوں، سخی بھی کہوں، یا علی مدد بھی کہوں، اور اللہ راضی بھی رہے؟ نہیں راضی۔ ایک بندہ اپنے سے بندے کو نہیں برداشت کر سکتا، تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو آپ کو لا کھڑا کرتے ہو، تو اپنی مخلوق کو برداشت کر لے، تو سمپل سی زندگی گزارے، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں اللہ کے کیا لائے؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے نا، بندے سے پوچھے گا وہ ضرور، تو آپ جا کے کہ اللہ سالم دل لائی جس پہ تیرے سوا کوئی نہیں بستا تھا، تو ہی میرا محبوب تھا، تو ہی میرا مربی تھا، تیرے سوا کسی سے محبت کی ہی نہیں تھی، بس یہ دل چاہیے اس کو، اس دل کے بنا پہ وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے گا، اور اگر اس میں رب کے ساتھ جگ بستا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، اللہ کہہ رہے کیا پھر اللہ جو ہر شخص کے عملوں پر قائم ہے تمہارے شریکوں کی طرح؟ ان مشرکوں نے اللہ کے شریک مقرر کر لیے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو جنہیں وہ دنیا میں جانتا نہیں، یا اوپری باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ کافروں کو اپنی چالیں اچھی طرح معلوم ہوتی ہیں اور سیدھی راہ سے رکے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اللہ سے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں جی؟ وہ داتا ہے، اللہ نے کہا ہے وہ داتا ہے، قرآن میں اترا ہے وہ داتا ہے، حدیث میں اترا ہے وہ داتا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ میاں وہ داتا ہے، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ پھر اوپرلی باتیں ہیں نا، یا داتا نے کہا تھا میں داتا ہوں، آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، کانپنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، لرزنے والے لوگ، رو رو کے ہلکان ہونے والے لوگ، سوکھ کے کانٹا بننے والے لوگ، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے لوگ، مخلوق کو خالق سے جوڑنے والے لوگ، اپنا سب کچھ رائے خدا قربان کرنے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں داتا ہوں۔ ہو سکتا جو اپنے رب سے مانگتے تھے، جو اپنی رب کی رضا کے لیے نکلتے تھے، جو اپنے رب کو راضی کرنے میں دنیا اور آخرت بھولے ہوئے تھے۔ آپ اسلاف میں پڑھیں، اللہ کرے آپ کو پڑھنے کا شوق ہو، کتابیں پڑھا کرے، ایسے ایسے ہمارے مفسرین گزرے ہیں کہ جو لکھنے میں اتنے محب تھے، ایسے ایسے حدیث کے رائٹر ملتے ہمیں کتابوں میں کہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو شادی کی عمریں ہی گزر گئی تھی، اتنے وہ محب تھے کتابیں لکھنے میں، اتنے وہ محب تھے دین کو پھیلانے میں کہ ان کے سر پہ چاندی آ گئی، انہیں ہوش ہی نہیں۔
کہ ہم دنیا میں شادی بھی ہم نے کرنی ہے، یہ نہیں کہ انہیں نفرت تھی شادی تھی، وہ بزی اتنے تھے اپنی رب کے رضا کے کاموں میں. کیا وہ کہہ سکتے ہیں میں داتا ہوں، میں غوث ہوں؟ غوث فریاد رس کو کہتے ہیں نا، ساروں کی فریاد رسی کو پورا کرنے والا. میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں اولاد دیتا ہوں، میں رازق ہوں، استغفر اللہ. تو کس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو؟ نہ کہنے والے کہہ کے گئے جن کے ساتھ تم منسوخ کرتے ہو، نہ اللہ نے قرآن و سنت میں اتارا کہ میرے کچھ بندے داتا بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے. بلکہ کافروں کو اپنی چالیں اچھی معلوم ہوتی ہے، وہ سیدھی راہ سے رکے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پہ نہیں لا سکتا. تو آپ کا مرشد، آپ کا مالک، آپ کا داتا غوث صرف اللہ کی ذات ہے. لهم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق. ایک بار دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سنگین ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں. اس جنت کا وصف اس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا کہ اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا حسن انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے. اور جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ایسی ہی چباتے ہیں جو آپ کتاب کا بعض حصہ نہیں مانتے. آپ فرما دیں مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں اور مجھے اسی کے پاس لوٹ کر جانے. اسی طرح ہم نے قرآن عربی زبان میں فرمان بنا کر اتارا، اور اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ کا اللہ کے عذاب سے کوئی حمایتی نہ ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اکبر اور شرک اصغر سے محفوظ رکھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور سب کو بیوی بچے دیے. کسی رسول کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے. ہر مقررہ مدت کی ایک تحریر ہے جو اللہ چاہے مٹا دے اور جو چاہے برقرار رکھے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ بشر ہی انبیاء ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا نا کہ اللہ کو ایک انسان ہی ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے. کہا پیارے نبی جس طرح ہم نے آپ کو ایک بشر اور رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا تھا، جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں. تمام انبیاء کی یہی طور طریقے ہوتے ہیں جو آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، شب بیداری بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں جب اللہ تعالیٰ میسر دے کرتے تھے آپ کو، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میرا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں پیغمبروں کی ہیں: خوشبو لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور مہندی لگانا. تقدیر باتوں میں رد و بدل، تقدیری باتوں میں رد و بدل ہوتا ہے. اللہ جو حکم چاہتا ہے منسوخ کرے، جو چاہے برقرار رکھے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ نے تمام سال کے کام مقرر فرما دیے، پھر انہیں جس میں چاہے مٹا دے، جس کو چاہے بحال رکھے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. تقدیر مٹ نہیں سکتی، لیکن اللہ ہی کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں میری لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا دیتی ہے. صلہ رحمی آسان ہے، ہم سے نہیں ہوتی. اصل تسلی کیا ہوتی ہے؟ شریکوں کے ساتھ. غیر کو کیا لگے، انہیں آپ سے کیا دلچسپی، اپنے رشتہ داروں کی مسئلے ختم نہیں ہوتے. صدقہ مال اتنا پیارا ہے، دل نہیں چاہتا اپنے سے علیحدہ کرنا، اور دعا لینا بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. دل سے اٹھی ہوئی دعا آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. تو دعا تبھی دل سے اٹھے گی نا کہ آپ کسی کا دل خوش کریں گے. خالی پیلی کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، ایسا تو نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے لیے دعائیں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، دل سے دعائیں اٹھتی ہیں. کچھ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہی پڑتی، وہ بھولتے ہی نہیں، وہ یاد میں رہتے ہیں اپنے. تو یہ خوش نصیبی ہے نا کہ کوئی مکہ سے فون کر کے کہ میں جیسی کعبہ پہنچا سب سے پہلے آپ کی یاد آئی. یہ مزہ ہے نا. کیوں یاد آئی؟ آپ کا تعلق اس سے دینی ہو، ایمانی ہو، اخلاق والا ہو، اچھے کردار والا ہو، یا آپ اتنے اچھے ہوں فیملی میں کہ جو جس موقع پہ کہیں جائے تو آپ کی اس کو یاد آئے. تو تقدیر بدل دیتی ہے یہ تینوں چیزیں. اور میں کہتی ہوں تینوں بہت مشکل ہے، کیونکہ تینوں پہ اپنے نفس پہ ڈز لگتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تینوں چیزوں سے کوئی اس میں سے ایک بھی اپنا لے اور تینوں اپنا لے تو میں عمر بھی بدل دیتا ہوں، موت کا وقت بھی بدل دیتا ہوں، تقدیر میں لکھی ہوئی دکھوں کو بھی بدل دیتا ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں اللہ جو چاہے بدل دے، جسے چاہے بحال رکھے. یہ تمام باتیں عمر کتاب میں جو اللہ کے پاس ہے اور ناسخ ہیں، اور ہر بدلی جانے والی برقرار رہنے والی بات اللہ کے پاس ہے. تو اللہ بدل سکتا ہے، کن فیکون کہہ سکتا ہے. بالکل مایوس نہ ہو. جہاں اسباب فیل ہوتے ہیں، جہاں ڈاکٹر فیل ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے معجزات شروع ہوتے ہیں.
تو اس لیے کہ ایسی بیماری یہ تو اب بچے گا ہی نہیں، غلط ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ نے دی، بچانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ جب انسان بالکل ہار مان گیا تھا وہاں سے اللہ نے دوبارہ زندگی کی طرف واپس بھیجا۔ تو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب میرا بندہ کہتا ہے کہ میرا رب ضرور کرے گا اور کر سکتا ہے، یہ توکل ہے نا، تو پھر میں اس کے مان کو رکھتے ہوئے کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو ناممکن ہے، تو پھر میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کوئی چیز بھی اس کے کاغذوں میں ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم ان کافروں سے کہے ہوئے وعدوں میں سے کوئی وعدہ آپ کو دکھا دے، آپ کو وفات دے دے، تو آپ کے ذمہ محض اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور حساب ہمارے ذمہ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کے کنارے سے زمین گھٹاتے چلے آ رہے اور اللہ ہی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ ہی کا حکم کرنا ہے، اس کا کوئی حکم ٹالنے والا نہیں، وہ جلدی ہی حساب لے گا۔ ان سے پہلوں نے بھی تدبیریں کی تھی، پھر اصل تدبیر تو اللہ ہی کی، وہ شخص کی کمائی کو جانتا ہے، اور کافروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کا نیک انجام کس کے لیے ہے۔ مستقبل مسلمانوں ہی کا شاندار ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے کافروں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ عیاریاں کی اور انہیں جلا وطن کرنا چاہا، پھر اللہ نے بھی ان کی عیاریوں کا بدلہ دیا اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ عطا فرما کر ان کا مستقبل یعنی پیغمبروں کا شاندار بنایا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکر چل رہے تھے، آپ کو جلا وطن کرنے یا آپ کو قتل کرنے کی چالیں چل رہے تھے، کا سب کچھ یہ کرنے تو سب کچھ یہ کریں گے، اور ہر اپنی کمائی کا بدلہ بھی پائیں گے کہ دیندار لوگوں کے ساتھ یا دین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کرتے تھے، کیا مذاق بنا رکھا تھا۔ لیکن وہاں پہ جو بہترین گھر ہے، جو نیک انجام ہے، وہ مسلمانوں کو ملے گا۔ کفار جو ان سے ان کے لیے اچھا بدلہ وہاں پہ، اور انکار کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ وہاں نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں، آپ فرما دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اس کا بھی جس کے پاس یہ کتاب ہے۔ یعنی عام معنی مراد ہے جس میں حق کے گو علماء اہل کتاب بھی شامل تھے، جو جسمانی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پاتے تھے، اور پہلے نبیوں کی آپ کے بارے میں بشارتیں بھی موجود تھی۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اور اگر بھیجا بھی تو یہ وہ نبی نہیں، یہ امیوں کا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے موسیٰ اور وہ عیسیٰ ہمارے لیے، یعنی عیسائی کہتے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے ہی نہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ گواہ ہے اللہ، کتابیں گواہ ہیں، پیغمبر گواہ ہیں، اور حشر کے میدان میں یہ سب ساری گواہی پیش کی جائے گی۔ سورۃ ابراہیم قرآن کریم کی 72ویں باترتیب 14ویں لکھنے کے میں جو سی ہے وہ 14ویں سورت ہے، اور باترتیب نزول 72ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائیں۔ جہالت تھی نا، جاہل لوگ تھے، تو ماڈرنزم کی طرف کون لایا ان کو؟ قرآن۔ جہالت میں ننگا پھرا جاتا تھا، اور ماڈرنزم میں کیا ہے کہ اپنے جسموں کو ڈھانپو۔ جہالت میں علم نہیں تھا، ماڈرنزم میں اسلام آیا کہ آپ پڑھو، عورتوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ تو اسلام ماڈرنزم ہے، اسلام آپ کی جو ذہن کو روشن کرتا ہے، جو عقل کو روشن کرتا ہے۔ جہالت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا نا، جہالت میں عورت مرنے سے پہلے مرد بیوی کو ہی طلاق دے جاتا تھا تاکہ میرے مال میں یہ عورت حصہ دار نہ بنے، میری سے اولاد ہو، جس سے اولاد پیدا ہوئی اس کی یہ ویلیو تھی۔ تو وہ جہالت تھی نا۔ قرآن نے تو آپ کو عزت دی، رسپیکٹ دی، عورت کو ایک مقام دیا، برابری دی کہ کوئی مرد اور عورت ایک جیسے عمل کریں، دونوں کے لیے برابر جنت ہے۔ جنت میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ مرد کو ڈبل جنت ملی پھر عورت کو سنگل۔ تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ جو ظلمات سے نور کی طرف لائیں۔ اگر قرآن پڑھ کے بھی ہماری سوچ دقیانوسی ہے، قرآن پڑھ کے بھی ہمارے اندر ہندوازم ہے، آج بھی ہم فرق کرتے ہیں عورت اور مرد کا یا انہیں سارے احکامات کا۔ مثلا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں رائے نہیں لیتے، حق مہر کے معاملے میں رائے نہیں لیتے۔ نعمان میں میری ایک جاننے والی دوست ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں رشتہ آتا ہے، بچی کے آگے رکھا جاتا ہے، اتنی نندے ہیں، ساس ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا سیپریٹ ہے، یہ نان نفقہ دے سکتا ہے۔ وہ کہتی ہے اوکے تو اوکے، وہ کہتی ہے نہیں، مجال ہے باپ اور بھائی کے کہ کیوں کہا نہیں، خاموش۔
لڑکی نے کہا نہیں. سارے کہتے ہیں بھائی لڑکی نے کہا نہیں, اپنے اپنے کام لگ جاتے ہیں. ہمارے کہ لڑکی نے کہا نہیں, لڑکی بول پڑی. کیوں بول نہیں سکتی؟ گونگی ہے, زبان نہیں ہے اس کی. نہیں ہے, ہم نے کاٹ رکھی ہے. کیوں پھر ان کو شعور دیتے ہو؟ کیوں ان کو پڑھاتے ہو؟ میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں, میں جب معاشرے میں دیکھتی تھی برائیاں, میں کہتی تھی امی جب عورت کو شعور نہیں تھا وہ بہت اچھی تھی, اسے پتہ ہی نہیں تھا, وہ اسی کو سب کچھ اپنا جینا مرنا سمجھ کے چپ چپیتے زندگی گزار دیتی تھی. وہ ڈپریشن بھی نہیں گئی تھی, اسے پتا تھا میں نے بس بھنڈیاں کاٹنی ہے, پالک بنانی ہے اور گوشت بنانا ہے اور بچے پیدا کرنے. میں نے کہا عورت کو شعور دیا, تعلیم دی, ایجوکیشن دی, اس مقام پہ لائے. قرآن نے جب حق دیا ملتا ہے کو نہیں, پھر دماغ خراب ہوتا ہے, پھر ڈپریشن کے اٹیک ہوتے ہیں عورتوں کو. تو اس لیے قرآن نے آپ کو اندھیروں سے نور میں لائے. اگر آپ قرآن پڑھ کے بھی بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کرتے ہیں, احکامات میں فرق کرتے ہیں, سوچ آپ کی دھکیا نوس ہے, تو پھر آپ جاہل ہیں, آپ نے کوئی نہیں روشنی کی. اور آپ دیکھ لیں کہ اندھیرا ہوتا ہے, آپ صرف ایک دیا سلائی, ظلمات بہت سارا کہا گیا نا, اندھیرے اور نور ایک قرآن. کتنے اندھیروں میں آپ بیٹھے ہیں, جب دیا سلائی جلائے پورا کمرہ نظر آ جاتا ہے. آپ پہلے ماچس ڈھونڈتے ہیں نا, ہم بچے پوچھتے ہوتے تھے سارے کمرے میں اندھیرا ہو تو سب سے پہلے کس کو جلاؤ گے؟ تو ہم کہتے ہیں کینڈل کو یا بلب کو. کہتے ہیں نہیں, ماچس کو. ایک پوچھتے ہوتے تھے نا, بڑی گہری بات ہے. آپ ماچس کی ایک دیا سلائی جلاتی ہیں, آپ کو کینڈل کہاں پڑی ہے, للٹین کہاں پڑی ہے, بجلی کا بٹن کہاں ہے, صوفہ کہاں پڑا ہے, آپ کو سب نظر آ جاتا ہے, آپ ٹکرانے سے بچ جاتے ہو. تو قرآن آپ کو روشنی دیتا ہے. تو اس لیے ایک روشنی دینے والی کتاب ہے. وہ ذات ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے, جو ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے, یعنی غالب اور خوبیوں والے اللہ کی طرف لے آئے, جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز ہے. اور نہ ماننے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے, یعنی سخت عذاب ہے, جو اس دنیاوی زندگی کو آخرت میں محبوب رکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں. یہی انتہائی گمراہی میں ہے. تو یہاں کافروں کی عادت کا بیان ہے کہ آخرت کو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا کے حاصل کرنے کے لیے تو یہ خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں, مگر آخرت سے بے پرواہ رہتے ہیں. پھر نہ صرف خود ہی رسول کی پیروی سے روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور سیدھی راہ ٹیڑھی کرنا چاہتے ہیں. اس نفاق کوشش میں اور سخت غلطی میں مبتلا ہو گئے. توحید کی راہ نہ تو ٹیڑھی ہے اور نہ ٹیڑھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے مسلم ممالک میں کیا بہنوں کو حصہ لینے کے لیے عدالت جانا چاہیے؟ نہیں جاتی ہیں, پھر بھی نہیں ملتا. لیکن کل میں ایک خبر پڑھ کے بڑی اپسٹ رہی ہوں, کافی دیر سوچتی رہی کہ ایک ماں باپ نے عدالت میں مقدمہ کیا. یہ کل بات ہوئی, انوکھا مقدمہ. کس بات پہ؟ کہ میرے بچے سیٹل ہو گئے, میں سب کچھ ان کو دے چکا ہوں, اب مجھے کھانے کو نہیں کچھ دیتے, تو ان کو پابند کیا جائے کہ دونوں مجھے منتھلی نان نفقہ دیں. بڑا گریسفل چہرہ, بڑا ٹھہراؤ والا. وکیل بھی چپ, جج بھی چپ. پھر جج نے فیصلہ کیا, بچوں کو کہا کہ بھی آپ منتھلی اس کو دیں. اتنا برا وقت آنا تھا, لیکن وہ گیا عدالت میں کہ یہ میرے بچے آج سیٹل ہو گئے اور اب ان کا کام بنتا ہے نا. اس کو دیکھو عدالت سے مانگنا پڑا. ہمارے بچے عدالت سے جا کے مانگتے ہیں ہمارے لیے. ہم اپنا آپ گواہ کیوں نہیں کھلاتے ہیں, اپنا آپ بھلا کیوں نہیں کھلاتے ہیں. روزے میں یعنی کہ جن بچوں کے روزے نہیں ہم ان کو پکا کے بھی دیتے ہیں. فیل ہوتا ہے کہ میرا روزہ, میرا دل نہ آ جائے. نہیں, بچہ نہ بھوکا رہ جائے, اس کو دے دو, اس کا تو روزہ نہیں ہے نا, اس کا خیال رکھو. لیکن جب ایک وقت آتا ہے جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ کو عدالت جانا پڑے. پھر کل کسی نے ایک سوال کیا, وہ عالمہ بڑی روئی کہ کیا میں اپنی زکات ماں کو دے سکتی ہوں. اس نے کہا اتنا برا وقت آ سکتا تھا کہ آج بیٹی اٹھ کے پوچھتی ہے کہ میں زکات ماں کو دوں. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میری بیٹی کافی سفید پوش ہے, میری زکات بنتی ہے باپ نے, بیٹی کو دے دوں. میں نے کہا اتنا برا وقت آ گیا کہ آج بیٹی کو تم زکات دو گے. اگر وہ بیائی گئی ہے تو اس کا حق ختم ہو گیا. تمہاری وہ اولاد نہیں ہے, تم اس کی مدد نہیں کر سکتے. تم اس کو کاروبار میں پیسہ اس کو چاہیے تھا, اس کا شور بیڈ پہ آ گیا, بیمار ہو گیا, تو آپ اس کو 10-20 ہزار دے کے کوئی کام بھی نہیں شروع کروا سکتے. آپ زکات اس کو دیں گے. تو یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو مرتے دم تک زکات ماں کو آپ نہیں دے سکتے. باپ اپنی بیٹیوں کو زکات نہیں دے سکتا. حق کبھی ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن اتنا عجیب عجیب سے سوال کیے جاتے ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ اس دین کو, قرآن کو پڑھنے کا اور اس روزوں کو رکھنے کا اور اس زکات کو دینے کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ساری ٹیڑھی رائے ہیں. بچیاں بیائی بھی جائے نا تو حق نہیں ختم ہوتا ان کا. ہندوازم نہیں ہے جہیز دیا رب پر ہو جاؤ, جداد میں حصہ لے لیا, تمہارا کوئی حق نہیں. مرتے دم تک بہن بھائیوں کا حق ختم نہیں ہوتا. مرتے دم تک ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم ہے. اور یہی صلہ رحمی ہے نا, اور کون سی صلہ رحمی ہوگی. ہم نے رسول ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرے. پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے, جسے چاہے راہ راست دکھا دے. وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرهم بایام اللہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور. صبار شکور. واقعی ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا، اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اللہ کے دن ایام بھی ایام اللہ، اللہ کے وہ عذاب ہیں جو قوموں پہ آئے. تو احسانات بھی کہا گیا اور عذاب بھی کہا گیا، نشانیاں بھی کہا گیا. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اور کل بھی میں نے حدیث کوٹ کی تھی کہ صلہ رحمی کا عذاب اگر آپ نہیں کرتے تو دنیا میں اس کا بدلہ دیے بغیر اللہ تعالیٰ دنیا سے نہیں اٹھاتا. جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے ساس سسر کے ساتھ، ماں باپ کی جگہ ہے نا، ان کا بھی وہی حق ہے. حقیقی ماں باپ کی جگہ ان کی اہمیت ہے، کیونکہ انسان خدا نہ خاصہ طلاق کی صورت میں یا بے عقلی کی صورت میں کبھی اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بالکل حقیقی باپ جیسی اس کی اہمیت ہے. تو جب آپ کر رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ تو شاید دل میں کہے کہ اچھا میں یہ کرتی تھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا منہ پہ آ کے کہے گی کہ جو بویا کاٹو. کیونکہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دادی دادا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، وہ ہم سے کریں گے. کل ہم کہیں گے تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے. وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ یہی کرنا ہے، خاص طور پہ دادی دادا یا پھوپھیوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے. جو چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہو وہ اس کے آج دوسروں کے ساتھ کریں. تو اس کی سزا والدین کے ساتھ کی ہوئی گناہ کی سزا دنیا میں دیے بغیر اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیا سے نہیں اٹھاتا. ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور. اس میں بہت بڑی نشانی ہے کس کے لیے؟ جو صبر کرتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. بہترین شخص وہ ہے جو خوشی کے وقت شکر اور غم کے وقت صبر کرے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ہر کام مسرت خیز ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے. وہ آرام اور راحت پہ شکر کرتا ہے اور غم اور آلام پہ صبر کرتا ہے. غرضیہ دونوں حالتوں میں صبر شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر کی گی، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے چھڑایا، جو تم کو بدترین عذاب چکاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. جب تمہارے رب نے تمہیں سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا، اور اگر میں شکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام دنیا کے انسان مل کر نہ شکری کریں تو بھی اللہ بالکل بے نیاز اور خوبیوں والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن ایک شخص کے تقوی والے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ایک شخص کے فسق اور فجور والے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آتی. اگر سب میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور سب کے دامن مرادوں سے میں بھر دوں تو بھی میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی. جیسے کوئی شخص ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو کیا اس سوئی کی نمی سے سمندر کے پانی میں کمی آ سکتی ہے؟ ہمارا پروردگار بلند و برتر ہے اور سب سے بے پرواہ ہے، بے شمار خوبیوں والا ہے. کیا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی، ان سے پیچھے والوں کی، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس ان کے رسول زبردست معجزے لائے لیکن انہوں نے منہ میں انگلیاں ڈال کر کہا کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں. تم ہمیں جس کی طرف بلا رہے ہو ہمیں اس میں زبردست شبہ ہے اور ہمیں اس سے تسلی نہیں ہے. ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ نے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے شک ہے؟ وہ تم کو تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے اور ایک مقررہ مدت تک مہلت دینے کے لیے بلا رہا ہے. بولے تو تم ہماری طرح کے بشری تو، اور تم ہمارے باپ دادوں کے معبودوں سے ہمیں کیوں روکنا چاہتے ہو؟ اچھا تمہارے سامنے کوئی روشن دلیل لاؤ. ان کے رسولوں نے جواب دیا بے شک ہم تمہاری طرح بشری ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر معجزہ دکھانا ہمارے بس کا کام نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ رکھیں؟ حالانکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں. ہمیں تمہاری اذیتوں پر صبر ہی کرنا پڑے گا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. سو یہاں میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا اقرار کیا کہ ہم بشر ہیں. رسولوں نے جواب دیا ہم واقعی تمہاری جیسے بشر ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر ایک فضل ہوا. اور وہ فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے اپنی نبوت کے لیے چنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اور پھر اللہ نے معجزوں سے بھی اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو نوازا.
تو یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ایک عام انسانوں سے ہٹ کے. لیکن یہ کہنا کہ وہ انسان ہی نہیں رہے اور وہ نور بن کے یا وہ کوئی اور مخلوق ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کو انسانیت کے درجے سے نعوذ باللہ ہٹا دینا ہے، گرا دینا ہے، عبادت سے نکالے، بندگی سے نکال کے ان کو نور بنا دینا ہے. تو یہ چیزیں نبیوں کی شان کے پھر خلاف ہو جاتی ہیں. کافر اپنے رسولوں سے بولے کہ ہمیں تو تم کو اپنے ملک سے نکالنا پڑے گا ورنہ تم پھر سے ہمارے دین میں آ جاؤ. پھر ان کے رب نے ان کی طرف وہی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے اور ان کے بعد تمہیں ان کے ملک میں بسا کر رہیں گے. یہ ان کے لیے جنہیں ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا کھٹکا اور ہمارے ڈراوے سے لڑتے رہتے ہیں، وہ فیصلہ چاہنے لگے اور وہ سرکش اور زندگی اور ہر سرکش اور ضدی ناکام ہو اور اس کے پیچھے جہنم میں جائیں سے پیپ والا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی مشکل سے اتارے گا، پھر بھی حلق سے نہیں اتر سکے گا اور اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی دکھائی دے گی. حالانکہ اب موت آنے والی نہیں اور اس کے پیچھے بھی بڑا بھاری عذاب ہے. صدید اس لو اور پیپ کو کہتے ہیں جو دوزخ والوں کے گوشت اور کھالوں سے بہہ کر نکلتا ہے. یہاں ہے نا ماء صدید، علماء اس کی اور صحابہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. یہ بہہ کر جمع ہوتی ہے اور اس سے تعنیت الخیال بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ تعنیت الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنم والوں کی پیپ اور لو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مشروب جہنمیوں کے پاس لایا جائے گا تو اس سے گن کریں گے اور جب بالکل ہی قریب آ جائے گا تو اس سے ان کے چہرے جلس جائیں گے اور سر کی کھال گر پڑے گی. پھر جب پی لیں گے تو آنتیں کٹ کٹ کر دوبر کے راستے نکل جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آگے سورۃ محمد میں بھی پڑھیں گے، انہیں سخت گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دیں گے اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو تلچھٹ جیسا پانی پلایا جائے گا، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گا. چاروں میں چارہ پینا پڑے گا، گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنا پڑے گا مگر پھر بھی پھندا لگ جائے گا. حلق کے نیچے اترنا دوبر ہو جائے گا. یہ پانی جہنمی منہ میں ڈالنے ہی نہ دیں گے مگر فرشتے لوہے کے گز مار مار کر پلائیں گے. سورۃ حج میں بھی آیتیں آگے آپ دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس وقت انسان موت مانگے گا لیکن موت آئی بھی نہیں، کیونکہ ایک ہی موت ان کا جو پہلے آئی وہی ان کے لیے آخری موت ہوگی. ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا یہ ہے کہ ان کے عمل اس کی راہ کی طرح جس پر آندھی والے دن تیز و تند ہوا چلی ہو، یہ اپنی ذرا سی کمائی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے. یہ تو ہوں گی دور والی گمراہی میں. جس کے لیے عمل کیے ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا آپ کے عملوں کو لے کے؟ جن کے لیے کیے وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکیں گے فائدہ. کچھ عمل ریاکاری کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ بڑائی کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کبریائی چاہنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ تکبر کے لیے ہوتے ہیں، یہی ہے نا. کچھ شیخیاں بکھاڑنے کے لیے ہوتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں شرک کی طرف. پھر ہم قبروں اور درگاہوں پہ اس پہ جو چڑھاوے چڑھا کے آتے ہیں، بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، دیگے کھڑکا کے آتے ہیں. یہ سارے عمل کیا ہیں کہ ہمارے یہ سفارشی بنے گے. دونوں طرف سے اگر دیکھ لیں، شرک نہیں بھی کرتے تو بھی دیکھ لیں کہ اگر ریاکاری کی نظر ہوگی عمل تو سارے کریں، یا صلہ چاہنے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ نیکی کروں، آپ میرے ساتھ نیکی کریں، میں آپ کو رسپیکٹ دوں. غلطی سے رسپیکٹ نہیں دے سکی، آپ نیکیاں بند کر دیں. یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں. جس رب کے لیے کیا، جس کے لیے کیا وہ تو دے گا اجر، لیکن کیا جن لوگوں کے لیے وہ اجر دینے کے حقدار ہی نہیں، ان کے اپنی وہاں پڑی ہوگی انہیں نفسا نفسی، تو کیسے آپ کو اجر دیں گے؟ اس لیے کہا کہ دنیاوی زندگی میں ان کے خرچ، ان کے سارے نیک اعمال اس طرح جیسا سخت آندھی کا بگولا آئے اور سارے کھیت کھلیان اڑا کے اجاڑ کر بزم کر کے رکھ دیں، تو پھر بتائیں کیا کر سکتا ہے کسان؟ تو پریشان کھڑا ہے نا. کل بھی کسی علاقے میں گندم کٹی تو آگ لگ گئی، فیس بک پہ انہوں نے ڈالا، میں بڑی پریشان، کوئی زور نہیں چل رہا تھا. سوکھی بھی گندم ہوتی ہے، تیز دھوپ میں پڑی ہوئی، اور اتنی ماشاءاللہ گندم کا انبار تھا. تو گاؤں والے مٹی ڈال رہے تھے، نہ وہاں گاڑیوں کا انتظام ہے. اگر آپ سب دیں بھی اطلاع تو گاڑی آنے تک تو گندم پہ ایک دانہ نہیں بچتا، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. تو میرا اتنا دل دکھ رہا تھا کہ ان کے پورے سال کی محنت پہ پانی پھر رہا ہے. مٹی ڈال رہے تھے کھیتوں سے اٹھا کے، اس کی تپش اتنی تھی کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، خود نہ جل جانا. اور میں اتنا دکھ رہی تھی کہ جن کی جل رہی ہے ان کے تو ساتھ دل بھی جل رہے. تو یہی معاملہ ایک انسان کا کہ سارے اعمال وہاں اس طرح جل رہے ہوں گے کہ انسان کے کاش میں نے صرف نیت خالص کر لی ہوتی اور سارے اعمال اپنے رب کی رضا کے لیے کر لیے ہوتے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین سنجیدگی سے بنائے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اور وہ بھی ہم سے پہلے کون تھے اور ہمارے بعد کون ہوں گے ہم نہیں جانتے.
نہ ہم سے پہلوں کا پوچھا جائے گا کیا کر کے گئے، نہ آنے والوں کو پوچھا جائے گا وہ کیا کریں گے، ہم سے ہمارے معاملات پوچھے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اور سارے اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر کمزور سر پھروں سے کہیں گے ہم تمہارے پیچھے تھے، پھر کیا تم میں سے کچھ اللہ کا عذاب ہم سے ہٹانے کی قدرت ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہماری رہنمائی فرمائے نا، یعنی ہمارا عذاب ٹل گیا تو ہم بھی یقیناً تمہاری رہنمائی بھی کر دیں گے۔ آج ہمارا صبر کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ہماری رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ تو جب آپ کسی کے دل کی خاطر برا کام کرتے ہو، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی خاطر کہ چلو میرے لیے کر لو، کہ یاد رکھیے کہ وہاں آپ کو یہ کیا جواب دے گا، وہ تو اس میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کی خوشی کی خاطر جو آپ نے کیا، خدا نخواستہ آپ بھی اس عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کافر دیکھیں گے کوئی چارہ نہیں، بہت روئیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ لکیریں بن جائیں گی، کشتیاں چلائی جا سکے۔ پھر وہ دیکھیں گے کہ نہیں، مسلمانوں کو جنت صبر کرنے کی وجہ سے ملی، کیونکہ وہ بڑے دنیا میں صابر تھے، کہیں گے آؤ صبر کرتے ہیں۔ پھر بہت صبر کریں گے، لیکن وہاں رونا اور صبر کرنا دونوں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہاں صبر کر لیں اور یہاں اپنے گناہوں کی تلافی میں اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، سجدوں میں سجدوں کو گیلا کریں، اپنے رب سے ڈریں، اس کے احکامات کو مانیں، تو یہ رونا کام آئے گا۔ آنکھ سے نکلا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق مکی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا نا، تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کا عذاب حرام کر دیا تو اللہ کے ڈر یا اس کی محبت میں کسی وقت بھی روئی۔ اور صبر کا تو آپ بارہا پڑھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور جب تمام جھگڑتے طے ہو چکے ہیں تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ فرمایا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیے تھے وہ تو جھوٹے تھے، میرا تم پہ کچھ زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو بلایا ضرور تھا، تم نے میری بات مان لی۔ اب قصور تو اس کا، اس نے بلایا تھا، تو کیا ہمیں عقل نہیں تھی؟ مثلا آپ کوئی بدعتوں کا کام لے لیں، کلوں کا لے لیں، 40ویں کا لے لیں، تیجے کا لے لیں، 10ویں کا لے لیں، برسی کا لے لیں، برتھ ڈے کا لے لیں، مہندی کا لے لیں، اپٹن کا لے لیں، ہر الٹا سیدھا کام توہمات کا لے لیں۔ ہمارے یہاں یہ نیا ایک یہاں پہ بہت مشہور ہو رہا ہے میلاد کروانے کا لینے، جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو انویٹیشن ملتی ہے کہ ساتھ وہ بھی آتی ہیں، بیڑیاں بھی آپ کو باندھتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، نہیں، انویٹیشن آتا ہے نا، آج ہمارے گھر میلاد ہے آنا، آج ہماری برسی ہے آنا، آج ہمارے گھر کل ہے آنا، آج تیجا ہے آنا، یہی کہتے ہیں نا، فون کرتے ہیں عزت سے کہتے ہیں آئیے گا، آپ دل رکھنے چلی جاتی ہیں، برادری کا منہ رکھنے چلی جاتی ہے، پڑوسی کا ساتھ دینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ باندھ کے لے کے گئے تھے؟ نہیں، انویٹیشن آیا تھا، نہ جاتے۔ تھوڑا حکمتوں سے کام لینا تو 100 بہانے، اور اگر ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ اب حکمتوں کی ضرورت نہیں تو ٹنکے کی چوٹ پہ کس سوری بھائی، یہ اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں آ کے اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتی۔ نہیں، اب کیا کرے، دل جو رکھنا ہے۔ تو شیطان کہے گا میں نے تو انوائٹ کیا تھا، کیوں آئے؟ نہ آتے، چکڑ کے کوئی نہیں لاتا، پکڑ کے کوئی نہیں لاتا، انویٹیشن تو شیطان دیتا ہی رہے گا، ہمارا نفس بھی دیتا رہے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم انویٹیشن قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہم وہی انویٹیشن قبول کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہمارا دل نہیں چاہتا ہم اپنے شوہر کو کہتے ہیں آپ آئیے گا، ٹھیک ہے، یا بچوں کہتے ہیں تم چلے جاؤ، بچے کہتے ہیں امی آپ چلے جائیں، ہم نے نہیں جانا۔ اور جہاں بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے پہلے تیار ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہے ہمیں ان چیزوں میں۔ شیطان نے انوائٹ کیا، ہم نے شکر کیا، انٹرسٹ ہے، ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایسے موقع اور ہم جائیں، تو وہاں شیطان صاف مکر جائے گا، کہے گا مجھ پر الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو، آج نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں نہ تم میرے فریاد رس دو، میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ باقی ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب، اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اپنے رب کے حکم سے ان جنتوں میں لے جائے جائیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں یہ اپنے اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کا تحیت السلام ہوگا، یعنی ہمیشہ سلامت رہو۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 17 بات کی مثال بیان فرمائی ہوئی، ایک پکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہے، شاخیں آسمان پہ، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل سے لگا رہتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت مان لیں۔ پاکیزہ درخت کی مثال یہاں دی گئی، کلمہ توحید اس سے مراد ہے۔ کلمہ توحید کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی آندھی بھی انسان کو متزلزل نہیں کرتی، ڈگمگاتی نہیں، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اتنا کچھ قرآن پڑھ کے سیکھتا ہے کہ اس کے عمل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان سے دوسرے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام۔
اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں، یعنی توحید کی برکت سے مسلمانوں کے عمل آسمان پہ چڑھتے رہتے ہیں۔ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے عمل روزانہ صبح شام آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا خوشہ لایا کہ آپ نے شاید کے پہلے حصے کی تلاوت فرمائی۔ ابن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم نے پوچھا ہم سے پوچھا گیا بتائیں کون سا درخت مومن کی طرح جو کبھی کسی موسم میں بھی پتے نہیں جھڑتے، اس کے اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے؟ فرماتے ہیں میرے دل میں کھجور کا خیال آیا، اور جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں، میں بھی خاموش رہا، مناسب نہ سمجھا۔ پھر جب کسی صحابہ نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان میرے دل میں بھی کھجور کا درخت تھا لیکن میں خاموش رہا، کہا تم جواب دیتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ اس چیز پہ مسرت ہوتی۔ تو مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ اس کو پتھر بھی مارا جائے تو وہ جواب میں کیا پھینکتا ہے؟ پھل، جواب میں پتھر نہیں پھینکتا۔ اور مومن کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، دنیا کے دکھ غم پریشانیاں اس کو کبھی بھی اپنی جگہ سے متزلزل نہیں کرتی، وہ پرسکون رہتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو گندی بات تاکہ نصیحت مان لے، اور گندی بات کے ساتھ اس درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، جس کو ذرا بھی ٹھہراؤ نہ، بوٹیاں لگ جاتی ہیں نا جگہ جگہ، خود ہی اگاتی ہیں، انہیں ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کھیلتے کرتے بھی بچے پکڑتے ہیں نا، ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی بنیاد کلمہ جو ہے وہ بنیاد ہے، جب آپ عمارت بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی عمارت بنانی ہے نا، جتنی بڑی سٹوریز اس کی ہونی ہے اتنی زیادہ نیچے بنیاد ہوتی ہے، اور اس پہ 5-5 سال 4-4 سال لگ جاتے ہیں، بنیاد پہ بھی ختم ہی نہیں ہو رہا گڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو اسٹرانگ اتنی بڑی عمارت کھڑی ہونی ہے نا، اس کے لیے اتنی زیادہ مضبوط جڑیں ہونی ہیں، اتنی مضبوط بنیادیں ہونی ہیں تاکہ آندھی طوفان زلزلے یا جہاز اس کے قریب سے گزرے تو وہ ہل نہ جائے۔ تو پھر اس کو پہلے گڑا کرتے ہیں، پھر اس کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو کوٹتے ہیں، اتنا اس کو بار بار بھر کے کوٹتے ہیں کہ جگہ نکلے، پھر بھرتے ہیں، اور اتنا اس پہ پیسہ لگتا ہے، اور ایسی بلڈنگوں کو 10 سال 15 سال 20 سال لگ جاتے ہیں، گزرو بند ہوئے، گزرو وہیں لگتا ہے رکی ہوئی ہے، رکی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی بنیادیں سٹرونگ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مومن کا اگر کلمہ توحید نہیں مضبوط تو وہ اکھڑا ہوا ہے، کسی نے کہنا ادھر کوئی آیا ہے داتا، ادھر کوئی غوث آیا، ادھر کوئی غنی آیا، ادھر کوئی مرشد آیا، ادھر کوئی پہنچا ہوا آیا، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوتا ہے، فوراً دوڑ پڑیں گے ہم۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے کہے گا کہیں بھی مجھے نہیں پہنچنا، مجھے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر وہ دکھ میں درخت مبتلا کر ہے تو اللہ کے نبی نہیں ہوئے مبتلا، صحابہ کرام نہیں ہوئے، دکھ آئے ان کو، اور اللہ نے دیکھا کہ کون اس پہ صبر سے کام لیتا ہے تو وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں ہٹتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مالداروں کے درجے بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا دیکھو کہ دنیا کے تمام ساز و سامان کا ڈھیر لگا دیا جائے تو کیا آسمان تک پہنچ جائے گے؟ اور میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی جڑ زمین میں اور ٹہنیاں آسمان تک پھیلی ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہی وہ عمل ہے جس کی جڑیں زمین پہ اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی۔ ابن حاتم کی یہ روایت ہے، یعنی صبح شام اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ پھل دیتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بہترین ایک انسان ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہ اچھے عمل کرنے والا ہوتا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہوتا ہے، پاکیزہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، برکتوں والے عمل کرتا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ رہ کے برکتیں سیکھتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی ان کو توفیق ہوتی ہے۔ اور جو کافر ہے مشرک ہے ان کو گندے درخت سے مثال دی گئی، اس کی جڑیں بھی کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ انس مالک فرماتے ہیں اس سے حنظل کا درخت مراد ہے، یعنی جس طرح ریت میں اوپر اگتا ہے، ٹہنیاں سی ہوتی ہیں، اکھاڑوں پہ اکھڑ جاتا ہے، اسی طرح شرک اور کفر کی کوئی جڑ کوئی مضبوط نہیں ہوتی۔ جب چاہو اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے تو پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آپ کو کوئی ڈماڈول نہیں کر سکے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ مومنوں کو پکی بات پر دنیاوی زندگی میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قبر کے بعد سوال و جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مسلمانوں سے سوال جواب ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے، شاید سے یہی مراد ہے۔ اگر آپ کو کوئی قبر میں چیز مضبوط کرے گی تو وہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ پہلا کلمہ ہوگا، اسی کے بارے میں سوال ہوگا اور اسی پہ سارے اعمال پہ جانچے جائیں گے۔ کلمہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اسی سینسز میں اٹھیں گے جب سوال جواب ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، تو کہا پھر میں جواب دے لوں گا،
یہ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ میں نے آج تک اپنے رب کے ساتھ رائی برابر شریک نہیں کیا، میرا جینا مرنا سونا جاگنا میری ہر عبادت میرے رب کے لیے، میرا رب سے پوچھے گا میرے سے تو میں کہوں گی اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے احباب اس سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن فوراً کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جہنم کا اپنا ٹھکانہ، فرماتے ہیں کہ جہنم کا اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لو، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے جنت میں بدل دیا۔ فرمایا مومن دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لیتا ہے، یعنی جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا، آپ نے فرمایا لوگوں کی امت قبر میں آزمائی جاتی ہے، جب انسان کو دفن کر کے اس کے باپ چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گوز ہوتا ہے اور اس کو بٹھا کر پوچھتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرشتہ کہتا ہے تم سچے ہو، پھر دوزخ کی کھڑکی کھول کر فرشتہ کہتا ہے اگر تم کافر ہوتے تو پھر تمہاری یہ منزل تھی، پھر جنت کی کھڑکی کھول کر کہتا ہے چونکہ اب تم مومن ہو اس لیے اب تمہاری یہ منزل ہے، چنانچہ وہ اٹھ کر اس میں جانے کا ارادہ کرتا ہے مگر فرشتے اسے ٹھہرا دیتے ہیں، پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور کافر و منافق جواب دیتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تم نے معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ یہ آپ کو بخاری کی روایت ملے گی، گز مارتے ہیں اس کے سر پہ، کہتے ہیں ماں تلیتا و ماں تلیتا۔ اس میں پورا میرا ایک درس تھا، اس کو میں نے ریکارڈ بھی کروایا تھا، پھر میں اس کو سیو نہیں کر سکی تو اسی پہ تھا، اس کا عنوان ہی یہ تھا ماں تلیتا و ماں تلیتا، کہ تو نے کیوں نہ تلاوت کی اور کیوں نہ تو نے اس کا ادراک کیا، یعنی اس کا پیچھا کیوں نہ کیا تلاوت کا، اس کو سمجھا کیوں نہیں، اس کو جانا کیوں نہ۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول کر کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ تھا جو تو نے اپنی منزل کھوٹی کر دی، اور پھر اسے جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی، وہ چیخیں مارے گا، فرشتوں سے گز ماریں گے، اس کی خوفناک چیخوں کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ فرشتوں کو گز لیے ہوئے دیکھ کر تو کسی کے ہوش و آواز بھی قائم نہیں رہتے ہو کہ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے صحیح ثواب سوچے گا اور وہ ثابت قدم رہے گا، یعنی مومن نہیں گھبرائے گا گز بھی دیکھ کے، کیونکہ اس نے کیا ہی کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن سے فارغ ہو کے قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی مانگو، کیونکہ آپ اس سے اس کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں تو برادری کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا مانگے؟ وہ بیچارہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جسے تنکے کا سہارا، اور وہ تنکا کیا ہے؟ دعائیں مغفرت۔ اس قدر دعائیں کریں، اس قدر دعائیں کریں، آپ اس کو نہ چاول بھجوا سکتے نہ بریانی کی دیگیں دے سکتے، اتنی اس کے لیے دعائیں مانگے بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آسان کر دے منزلیں، اس کی راستے آسان کر دے، اس کے آگے کی تمام منزلوں کو اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ تو پریشان ہوا کریں، سوتے ہوئے مجھے کئی دفعہ اپنے پچھڑے بھی یاد آ جاتے۔ پچھلے رمضان میں بھی میرے تو اپنے والد 6 رمضان کو فوت ہوئے تھے، ایک ہماری اور ریلیٹیوز بھی، تو پھر میں سوتے سوتے یہی دعائیں نکلنے شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت دے، اور جتنے امت مسلمان کے لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے ان سب کی قبروں کو نورانی کر، ان کی سب کی قبروں کو کشادہ کر، ان کی سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ تو بخیلی نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اتنی بخشش آپ کی ہو جاتی ہے جتنی ازل سے لے کے اب تک دنیا میں مومن مرد اور عورتیں آئیں گے۔ تو پتہ نہیں ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی یاد بھی رکھے گا کہ نہیں یہ دعا انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی، تو ضرور یہ دعا مانگا کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل ڈالی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی جہنم میں جس میں یہ سب داخل ہوں گے، اور جب بدترین اقامت گایا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا۔ فرما دیں کہ کچھ دیر اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم کو جہنم کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اپنے گدیوں کے لیے، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے چڑھاووں کے لیے، چند روزہ 2 وقت کا کھانا کھانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اتنا لالچ، خود بھی جہنم کے گڑھے میں اور ساری مخلوق کو بھی جہنم کے گڑھے میں لے جانے کا سبب بنتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو وسیلہ بنائے کہ ہم ان کو ہدایت دینے کے وسیلہ بن جائے۔ دینے والی تو رب کی ذات ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے میرے مومن بندوں کو ہدایت کر دیں، آپ میرے مومن بندوں کو ہدایت کر دیں کہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ نبی کو، اور کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ کا میسج آیا آپ کے لیے۔
اللہ نے کہا ہے میرے بندوں کو ہدایت کرے، نماز پابندی سے پڑھیں، خشوع خضوع سے پڑھیں. کہ کیسے ہمارے سجدے، دھیان کدھر ہے، سوچے کدھر ہے، پریشانیاں کدھر ہے. ایک پروفیشنل سے سجدے ہمارے ہو گئے. اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے تھوڑا بہت پوشیدہ اور ظاہریہ خرچ کرتے رہا کریں. کس دن سے پہلے جس دن نہ لین دین ہوگا نہ دوستی. ابھی 7واں رمضان ہے، بڑے رمضان پڑے ہوئے، ابھی بھی گین کر لیں، بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ. جتنی زندگی ایک لمحے کی ہے، یہ ایک سال کی ہے، یہ صدی کی ہے، لیکن ان کو تو گین کریں اس وقت کو، جس کا 70 گنا کے برابر ثواب ہے. اور جب آپ کی ليلۃ القدر آئے گی تو 80,000 سال کے برابر ثواب ہوگا. ابھی بھی وقت ہے. اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، جو اوپر اپنے درجات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ یہیں بڑھا لیں. آگے جا کے کوئی درجات بڑھانے کا کام کرنے والی چیز نہیں ہوگی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار. اللہ نے آسمان و زمین بنائے، آسمان سے مینا برسا کر تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے، کشتیاں تمہارے قبضے میں دے دی، اور دریاؤں سمندروں میں اللہ کے حکم سے جاری رہے، اور تمہارے اختیار میں نہریں بھی دے دی. اور اس نے سورج اور چاند تمہارے تابعدار بنا دی، جو برابر گردش میں، اور دن رات میں دونوں مسافر بنا دی. تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور تم اللہ کے نام شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے. بلا شبہ انسان انتہائی بے انصاف اور ناشکرا ہے. اور جب ابراہیم نے دعا مانگی، اے میرے رب شہر امن والا بنا دے، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے. اے میرے رب ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے گا تو بڑا ہی خطا پوش اور مہربان ہے. ہم کہتے ہیں جو ایسا نیکی کرے وہ اچھا، جو نہیں ہم اس کو بد دعائیں دیتے ہیں. پیغمبروں کی یہ روش دیکھیں، یہ طریقے دیکھیں کتنے بہترین اور یہی دایان حق. اور ایک مسلمان سے یہی اللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرے. یہاں انہوں نے دعا مانگی اور دعا میں یہ بھی کہا جو میری نافرمانی کرے میں پھر بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو غفور الرحیم ہے، تو پھر بھی اس کو معاف کر. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. اے میرے رب، میں نے اپنی ایک اولاد کو اس بنجر غیر آباد جنگل میں تیری عزت والے گھر کے پاس آ کر آباد کر دیا. اے میرے رب، اس لیے بسایا کہ یہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دل کی طرف جھکا دے اور انہیں روزی میں پھل عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کرے. یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ. ایک بیابان جنگل بھی نہ کہ صحرا میں جہاں پانی کا نام و نشان ہی، اور اللہ سے کیا مانگ رہے؟ پھل. اب دیکھا جائے تو بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے، کہاں کھڑے ہو کے کیا مانگ رہے ہو، لیکن کس سے مانگ رہے ہیں یہ دیکھنا نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رہبر اچھا ہوتا ہے، رہنما اچھا ہوتا ہے. راستے تو دونوں ایک ہے، آپ بھی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں. نیکی کے راستے میں چلنے والے اسی راستے میں سے اچھی طرح جی رہے ہیں، اور بدی کرنے والے اسی سے بدی کر رہے ہیں. وہی سمندر جس کا رہبر حضرت موسیٰ تھے، پار لگا گئے. وہی سمندر جس کا رہبر فرعون تھا، ڈبو دیا اس نے. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل. میرا رب کون فیکون کہتا ہے. کیا اس مکہ میں آج پھلوں کی فراوانی نہیں ہے؟ کیا اس مکہ میں دنیا جہان کا پھل اور دنیا جہان کی سبزیاں نہیں پہنچتی؟ اور ایک ملک میں ایٹ اے ٹائم سارے دنیا کی خوراک آپ کو ملتی ہے. بنگالی ہے یا سندھی ہے یا پاکستانی ہے یا انڈین ہے، اور الگ الگ ٹھیلے ملتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی ملک میں رہ کے ساروں کے کھانے چکھ سکتے ہیں، ساروں کے پھلوں کو دیکھ سکتے ہیں، سارے اناج دیکھ سکتے ہیں، سارے ڈرائی فروٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل اور بھروسہ. ہم پہلے اسباب دیکھتے رہا، اچھا میرے پاس 1 لاکھ ہے نا، پھر میں دعا مانگوں گی اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال. ضرور کرے گا، خالی ہاتھ میں تو مانگ کے دیکھے نا. اس نے کون کہنا ہے، فیکون کہہ دینا ہے. تو اپنے رب پہ یہ بھروسہ رکھیں اور اس طرح اپنے رب سے مانگے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے مانا کہ وہ نبی تھے، ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. لیکن ہمارے عبداللہ بن مسعود مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر کی روایت ہے، کیا کہتے تھے؟ اے ابراہیم کے رب، جس طرح تو نے ابراہیم کی دعا سنی، میری بھی سن. انہی کے امتی ہے نا، وہی ہمارے جد امجد ہے. یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جس طرح سنتا تھا تیرے اسی کے مقیم سے امتی ہے، تو ہماری بھی اسی طرح سن. تو اللہ سنتا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی ما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے ہمارے رب، تمہاری چھپی کھلی باتیں جانتے ہیں، اور اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشا. باقی میرا رب دعائیں خوب سننے والا ہے. رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری بعض اولاد کو بھی. اے ہمارے آقا ہماری دعا قبول فرما. اے ہمارے مالک، مجھے میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو حساب قائم ہونے کے دن تک بخش دے. بڑی خوبصورت دعائیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کو بڑھاپے میں بھی دعا دی تو وہ اولاد دی تو شکر ادا کرے. مرتے دم تک پوزیٹو کام کرتے رہے. اب آپ کی جی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس نیکی کام میں کیا آغاز کروں، میں پائے تکمیل تک تو پہنچا نہیں سکوں گی. آپ آغاز کر دیں، پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. کوئی شخص درخت لگا رہا تھا
جس کا 100 سال بعد پھل آنا تھا، کسی نے جا کے کہا اللہ کے بندے کیا لگا رہا ہے، تو اس کا پھل تو کھا نہیں سکے گا، کہا میں نہیں کھاؤں گا، میری نسلیں تو کھا سکیں گی نا، اور 100 سال بعد پھل دے گا، ایک دن تو کام ہو جائے گا نا، پھر ایک دن کام ہوگا، پھر ایک دن میں نہ بھی رہا، آپ زندگی کے آخری لمحے تک نیکی کے کاموں کا آغاز کرتے رہتے، پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، بڑھاپا ہے جو بھی ہے کوئی نیکی کا کام ہے، اٹھے سٹارٹ لے لیں، آنے والی نسلیں اس کو سنبھال کے چلاتی رہیں گی۔ آج تک دیکھنے کون سا، جیسے حضرت عثمان غنی کا آپ پڑھتے ہیں، ان کا آج تک قائم کیا ہوا ٹرسٹ کتنے 1400 سال ہو گئے نا، اس قدر اس کی آمدنی، اور اس ساری آمدنی مساجد کو اور فنڈنگ میں دی جاتی ہے، یتیموں بیواؤں کو دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا اکاؤنٹس اتنا زیادہ ہے، آپ سوچیں کہ 1400 سال تک ان کی ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں کمی نہیں آ رہی، اور جو صدقہ خیرات کا اکاؤنٹس ہے، انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ میرا یہ وقف کر دینا رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کچھ وقف کر دیں، کچھ بنا دیں، کوئی کنواں کھدوا دے، ٹیوب ویل لگوا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی مسجد بنا دے، آپ نہیں رہیں گے، دنیا جب تک قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی، مسجدیں آباد رہیں گی، لوگ وہاں سجدے کرتے رہیں گے، آپ پتہ نہیں قیامت کب آتی ہے، اس وقت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو یہ نہیں کہ اب ذرا سے بڑے ہوں گے، جی اب کیا عمر ہے، اب تو فری لینی، اب تو طاقت نہیں، اب تو بچوں کے کرنے کے کام ہے، کیوں آپ بھی کر سکتے ہیں، آخری عمر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اٹھیں اور کچھ کریں، اور یاد رکھیے کہ ابھی آپ زندہ ہیں نا، چاہے 85 کے ہو گئے 75 کے ہو گئے، تو آپ کا بھی کام باقی ہے، تو نکھٹو ہو کے آرام ہو کے بیٹھ کے اور دوسروں پہ توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں، اٹھیں، ابھی بھی آپ کے ذمہ کوئی کام ہے جو آپ سے اللہ لینا چاہتا ہے، وہ کر کے اس دنیا سے جائیں۔ آپ ان ظالموں کے عملوں سے اللہ کو بھی خبر نہ سمجھے، اللہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آ کے چڑی کی چڑی رہ جائے، لوگ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہ لوٹیں گے، اور دل اڑے اڑے ہوں گے، یعنی جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس طرح لوگ دوڑیں گے قبروں سے نکل کے کہ منہ سر اٹھا کے نہیں دوڑ پڑتے، جب سے دنیا میں زلزلہ آیا، سیلاب آتا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہوئے، یہاں اسلام آباد میں عجیب کیمپ کا واقعہ ہوا تھا جب بم بلاسٹ ہونے شروع ہو گئے تھے، تو جس کو جدھر منہ اٹھایا تھا نا وہ چل پڑا تھا، کوئی اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھتا تھا، کسی نے بچوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو بس اس پہ چڑھ گئے اور دوڑ پڑتا ہے انسان، تو یہ تو ایک عام سے عذاب کی قسمیں تھی نا شکلیں، قیامت کو تو سب دوڑے ہوں گے، اتنے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ برہنہ اٹھائی جائے گی، تو حضرت عائشہ کا کیا سوال تھا، یا رسول اللہ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے کہا وہ اتنا ہولناک دن ہوگا نا، فرصت نہیں ہوگی، ایسا ہولناک دن میں پتا ہوتا دوپٹہ کدھر پڑا، بھاگ پڑتا نا بندہ زلزلے میں، بعد میں کہتا ہے دوپٹہ بھی نہیں اٹھایا، برقع پہنا تو بہت دور کی بات، تو وہ تو حشر کا میدان ہوگا، اتنا خوفناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اس منظر سے، اس خوفناکی سے محفوظ رکھے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ۔ آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جس دن ان پر عذاب آدم کے کبھی یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں قریب والی مدت تک کی مہلت عطا فرمائے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے، رسولوں کی تابعداری کریں گے۔ کیا تم پہلے قسمیں کھا کر نہیں کر کرتے تھے کہ تمہارے لیے فنا ہونا ہی نہیں؟ کیا تم ظالموں کے گھروں میں نہیں رہتے تھے؟ اور کیا تم پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی، اپنی تدبیریں سوچ رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی چالوں کا علم ہے، سچ مچ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، نمرود کے دیکھ لیں اس نے کیسی چالیں چلی، فرعون کو دیکھ لیں، ساری چالوں کو سامنے رکھیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ جس کو بڑا غم لگ جاتا ہے، اور بڑا غم ہے غم آخرت، تو اسے دنیا کا غم کوئی غم نہیں لگتا۔ یہاں کے دکھ بھی عارضی، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی، یہاں کی پریشانیاں بھی عارضی، لیکن وہاں کے دکھ، وہاں کی خوشیاں وہ ابدی ہیں، تو اس لیے وہاں کی فکر لگ جائے، بڑی فکر لگ جائے، بڑا غم لگ جائے، تو انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے رونا دھونا نہیں کرتا، پازیٹیو کام سوچتا ہے، دکھوں میں بھی وہ اٹھتا ہے اور مساجد کے کام کرتا ہے، مدارس کے کام کرتا ہے، قرآن کے ارشاد کے کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں وہ لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو ایسی ہی رہے گی، اصل اگلی دنیا میں نے بنانی ہے۔ تم اللہ کے بارے میں خیال نہ کرنا کہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یاد رکھو اللہ سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن زمین سے دوسری زمین کو بدل دیا جائے گا اور آسمان میں سب ایک میدان میں یکتا اور غلبہ والے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایک سفید اور چٹیل میدان والی زمین پر ہوگا جو میدے کی ٹکیا کی طرح نمودار ہوگی اور جس پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے جس دن یہ زمین فنا ہوگی اور نئی زمین بنے گی؟ فرمایا پل پر۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ایک روایت میں کہ تم نے ایسا سوال کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
والارض جمیعا قبضتہ کے بارے میں پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے، تو فرمایا جہنم کی پشت پر. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن تو مجرموں کو زنجیروں میں ملے جلے چکڑے ہوئے دیکھو گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، چہروں پہ آگ کا نقاب ہوگا. یہ اس واسطے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے. مجرموں کو گندک کا لباس بنایا جائے گا. گندک خارش میں ہوتی ہے، ایسا لباس جس میں خارش لگی، جیسے اونٹوں کو ایک خارش والی بیماری ملتی تھی، اور یہ اس کو بھی پہنایا جائے گا جو نوحہ کرتی ہیں. یاد رکھیں وہ ایسے بندہ خارش کرتا ہے وہ کیسا کارٹون سا لگتا ہے، کبھی پیروں کو کاٹتا ہے، کبھی ٹانگوں کو، کبھی سر کو. تو نوحہ کرنے والی جو یہاں ڈرامے کرتی ہیں اور بڑے بڑے قصیدے کرتی ہیں، لوگوں کو رلاتی ہیں، ان کو بھی یہ عذاب اس دن ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 بری عادتیں باقی رہیں گی: حسب پہ فخر کرنا، نسب پہ رقمیں نکالنا، تاروں سے بارش مانگنا، اور میت پہ دھاڑ دھاڑ کے رونا. دھاڑ دھاڑ کر رونے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن گندک کا لباس بنایا جائے گا اور کھجلی کا دوپٹہ اڑایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی اگر بے توبہ مر گئی تو جنت اور دوزخ کے بیچوں بیچ کھڑی کی جائے گی. اس کا لباس گندک کا ہوگا اور اس کے چہرے پر آگ کے پردے ہوں گے. تو دکھ ہوتا ہے کوئی بچھڑ جائے، افسوس ہوتا ہے، لیکن صبر سے روئے. رونے سے شکر اللہ نے منع نہیں کیا. نوحے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بین کریں یا بازو پہ لائیں یا بال کھولیں، منہ سے الفاظ بھی نہ کوئی ایسے کہ نعوذ باللہ اللہ تو کتنا ظالم ہے، اللہ تو نے اس کو کیوں لے لیا. آپ بس یہ کہ اللہ مجھے اس پہ صبر دے، اللہ تو بے نیاز ہے، مجھے اس دکھ پہ صبر دے. دعا کرتے رہے، منہ سے دعائیا کلمات نکالتے رہے، لیکن کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس سے خدا نخواستہ اللہ کے اس حکم کے اپوزٹ کو آپ کا لفظ کیوں کا سوال نہ آئے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہ لوگوں کے لیے کام کا پہنچا دینا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو جگا دیا جائے اور تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ ارباب ہوش نصیحت حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.